الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، سننے والی ماؤں بہنوں، پچھلے جمعے میں ہم نے سورہ رحمان اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے وہ تلاوت کی تھیں اور ان کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی تھی. اس جمعے میں بھی سورہ رحمان انتہائی دلچسپ سورت ہے. اس میں جنت، دوزخ، انسان کی پیدائش اور اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. اللہ کریم عظیم کریم ذات ہے اور اس کی نعمتیں بھی بڑی کریم ہیں. معزز ذات، معزز نعمتیں، اور اس میں دو گروہوں کو پکارا گیا، جنوں اور انسانوں کو، جن کو ثقلین کہتے ہیں. ثقلین کا لفظی معنی ہے ایسی دو ذاتیں جو بوجھل ذاتیں ہیں، جن میں عقل و شعور ہے. اللہ نے تین مخلوقات پیدا کی ہیں، بڑی تین مخلوقات، فرشتے، انسان اور جن. فرشتوں میں خواہش نہیں ہے، فرشتوں میں کھانا پینا نہیں ہے، فرشتے صرف سنتے ہیں. عقل ہے فرشتوں میں، شعور ہے، پہچان ہے، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، ری ایکشن بھی ہے، ایکشن بھی ہے. ان میں خواہش نہیں ہے، خوراک کی طلب نہیں ہے. جنوں میں عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، سمجھتے بھی ہیں، دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، ری ایکشن ہے، ایکشن ہے، عمل ہے، رد عمل ہے، کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، لمبی عمریں. فرشتوں میں موت کا تصور نہیں ہے. صرف جب قیامت ختم ہوگی تو اس وقت فرشتوں کا اختتام ہوگا. ان میں روح نہیں ہے، وہ اللہ نے نور سے بنائے. جن جو ہیں یہ آگ سے بنے، اور جنات یہ اللہ کریم نے خواہش بھی رکھی ہے، شادیاں بھی کرتے ہیں، اولاد بھی ہوتی ہے، نسل بھی چلتی.
جیسے آگ بھڑکتی ہے ایسے غصہ بھی آتا ہے، مسکراتے بھی ہیں، بستیوں میں رہتے ہیں۔ ان کی 3 اقسام ہیں۔ ایک جیسے جو ایک آسمان پہ فضا میں اڑتے پھرتے ہیں جیسے پرندے، ایک وہ ہیں جو صحرا میں رہتے ہیں، یعنی آپ پکھی باس بولتے ہیں، کبھی کچھ دن کہاں رہے، کبھی کہاں رہے، کبھی کہاں رہے، اور یہ صورتیں بھی تبدیل کرتے ہیں، کبھی انسان کی صورت میں، کبھی حیوان کی صورت میں، کبھی سانپ کی صورت میں، بچھو کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں، کتے کی صورت میں بن جاتے ہیں، کبھی دھواں بن جاتے ہیں۔ یہ کھاتے بھی ہیں، محتاج ہیں، قضائے حاجت بھی ہے، ان میں خواہش بھی ہے، زندگی بھی ہے، موت بھی ہے۔ جیسے ہمارا رہن سہن ہے ایسے ان کا بھی رہن سہن ہے۔ اور تیسرا ان کا ہے جو جیسے ہم بستیوں میں رہتے ہیں۔ تیسرا گروہ جو انسان ہے اس میں عقل بھی ہے، شعور ہے، پہچانتا ہے، عمل ہے، رد عمل ہے، بولتا ہے، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، خواہش ہے، نظام سارا اللہ نے دے دیا۔ یہ تینوں گروہوں کا تذکرہ سورہ رحمان میں اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ یہ جو آیت سب سے پہلے میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، زمین کو ہم نے مخلوق کے لیے بنایا، اور مخلوق بے شمار، اللہ کی مخلوق تعداد کوئی نہیں، اتنی مخلوق ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جتنی مخلوق ہمیں نظر آتی ہے اس سے کہیں زیادہ پوشیدہ ہے، چھوٹے چھوٹے جرثومے اللہ نے بنا دیے، اور انسان ان کے سامنے، بلکہ ہر چیز ان کے سامنے وہ شاید شکست کھا جائے کہ نظر ہی نہیں آتے۔ کئی ایسے جرثومے ہیں، ایسے جراثیم ہیں، ایسے خلیے ہیں، ایسے ایسے کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں جو نظر نہیں آتے، بظاہر دیکھنے سے، خوردبین سے پتہ چلتا ہے۔ بعض ایسے ہوں گے جو اس سے بھی نہیں پکڑے جا سکتے۔ آپ اپنے جسم کو دیکھ لیں، یہ جسم ایک ایک جو اس کا پور ہے، ایک ایک اس کا چیز ہے، اس میں ہزاروں جوڑ ہوں گے، ہزاروں خلیے ہوں گے، ہزاروں وریدیں ہیں، شاخیں ہیں، رگیں ہیں، خون کا نظام ہے۔ تو اللہ نے اس زمین کو مخلوق کے لیے بنایا، جو اللہ نے پیدا فرمایا۔ فرشتوں کو کن سے پیدا فرمایا، انسانوں کو ایک مذکر اور مؤنث سے پیدا فرمایا، ایسے ہی جنات کو پیدا فرمایا۔ ہم سے پہلے جنات بستے تھے، انہوں نے خرابیاں کی، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی خلیفہ وہ تھے، اللہ کے خلیفہ نہیں۔ خلیفہ ایک کے بعد آنے والا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں، کہ ایک گزر جائے اس کے بعد آئے گا، نائب بنے گا۔ اب ہمیں اللہ نے نائب بنایا، اللہ نے ہمیں نائب بنایا، ہم نے اس کا بوجھ اٹھایا، ہم یہاں رہتے ہیں، بستے ہیں، گھر بناتے ہیں، دنیا میں کام کرتے ہیں، روزی کے اسباب ہیں، رزق کے اسباب ہیں، معاش اس کے طریقے، ذاتیں، تصور، خیالات، جماعتیں، گروہ، یہ سارا کچھ ہمارا، یہ اللہ نے کمال عطا کیا۔ ذہن اتنے بنا دیے، سورج کی روشنی کو کور کر لیا، چاند کی گردان کو دیکھ لیا، کتنے دن میں چاند گزرتا ہے، کتنے دن میں اس کا محور کون سا، سورج کہاں کہاں سے گزرتا ہے، زمین کتنے چکر لگاتی ہے، اور دن کے اوقات، رات کے اوقات، شام کے اوقات، صبح کے اوقات، یہ مخلوق ہے اللہ کی۔ کئی اللہ نے مخلوق بنائی 4 پاؤں والی، 2 پاؤں والی، بعض ایسے ہیں رینگتے ہیں، بعض ایسے ہیں ایک ہی پاؤں پہ، بعض ہیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، بعض فضا میں اڑتے ہیں جیسے پرندے، بعض ایسے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، بعض ایسے ہیں بھاری جسم ہے، بعض باریک جسم ہے۔ پھر پرندوں کی قسمیں بنا دی، کوئی ایسے ہیں جن کے جسموں پہ اللہ نے بال اگا دیے، کئی ایسے ہیں بالوں سے سانپ بنا دی، جانور بنائے اللہ نے بے شمار بنائے، کوئی 2 ٹانگوں پہ چل سکتے ہیں 4، 2 پہ چل سکتے ہیں، قوت بنا دی۔ یہ اونٹ جو ہے، اونٹ، اس کے اگلے جو ہیں ان کو پاؤں بنایا، پچھلے جو ہیں ان کے ہاتھ بنائے، اونٹ کے جوڑ بنائے، عظیم الشان انسان پیدا فرمائے۔
قوم عاد کو پیدا فرمایا، اور اتنی بڑی قوم کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے اللہ نے کبھی پیدا ہی نہ کیے، بڑے بڑے قدوں والے، 60 فٹ کا قد، 70 فٹ کے قد، بڑے بڑے جسم. آخر یہ انسانوں کا، حیوانوں کا سلسلہ چلا. سمندر میں مچھلیاں بے شمار، اتنی بڑی بڑی مچھلیاں جیسے پورا پورا گاؤں ہوتا ہے، پورے جزیرے جتنی مچھلیاں، اور سارا نظام. والارض وضعها للانام، 71% پانی، 29% خشکی، پہاڑوں کا نظام، یہ فضا کا نظام، بارش کا نظام، قحط کا نظام، خشک سالی کا نظام، خوشحالی کا نظام، فصلوں کا نظام، مارکیٹوں کا نظام، پانی کا نظام. سبحان اللہ، اس کی ذات بڑی عظیم. جتنا بولتے جائیں، جتنا سوچتے جائیں. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کو پانی بنا لیا، ان کو سیاہی بنا لیا جائے. جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا لی جائیں، سارے لکھنا شروع ہو جائیں. مخلوق کی قسمیں، مخلوق کی نعمتیں، اللہ کے احسانات، انعامات، سارے لکھنے والے ختم، سارا پانی ختم، سیاہی ختم، کلمے ختم، کمپیوٹر کا نظام ختم، بڑے بڑے چیک کر بیٹھے، لکھنے والے سارے ختم. اللہ کے لکھنے والے، سوچنے والے، اکاؤنٹ کرنے والے، شمار کرنے والے، اعداد کا علم رکھنے والے سارے ختم ہو جائیں. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، سارا کچھ ختم ہو جائے، اللہ کے کلمات، اللہ کے انعام، اللہ کے احسان ختم نہیں ہوں گے. یہ کائنات کے رب کا بنایا ہوا نظام جو ہمارے سامنے ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے جب سے انسان، حیوان، چرند درند کو پیدا کی، نظام پہلے لکھ دیا، اور وقت آنے پہ ظاہر ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم سے پہلے لوگ پتہ ہی نہیں تھا معدنیات کیسے نکلتی ہیں. اللہ نے شعور دیا. یہ نہیں کہ آج اللہ پیدا کرتا، نہیں، شروع سے رکھ دیا. اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، سارا کچھ، اور آہستہ آہستہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے نئی نئی ٹیکنالوجی، نئی نئی ترقی، اسباب معاش جو سوچے بھی نہ تھے. یہ کوڑا کڑکڑ جو ہم پھینک لیتے ہیں، اس سے لوگوں نے بجلی بنا لی. یہ سمندر سے نمک کو نکالا، پانی سے بجلی بنائی، یہ شمسی توانائی کو استعمال کی. یعنی پہلے لوگ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. ہو سکتا ہے آئندہ زمانہ ایسا آئے کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کے نزدیک آدمی کا کوڑا بول کے بتائے گا، آدمی کا جوتا بتائے گا کہ کیا کر کے آیا، کہاں رہا، ساری رپورٹ دے گا. آج وہ ٹیکنالوجی چپیں لگتی ہیں، ان سے سر کچھ پتہ چلتا ہے، کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا مصروفیات، کہاں کہاں رہتے ہیں. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا، اور ان کا سردار اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، اور اس انسان کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. کبھی آپ کو تکلیف پہنچے تو یہ آیت پڑھ لیا کریں کہ اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے بنایا، اس کائنات کو مخلوقات کے لیے بنایا، اور ان کا سربراہ انسان کو بنایا. ایسی ایسی تکنیکیں، ایسے ایسے کلمات انسان کو سکھائے جن کے زور پہ وہ دنیا پہ حکمرانی کرتا ہے، اس کی مہریں چلتی ہیں، اس کے نشانات چلتے ہیں. وگرنہ عام دیکھنے میں جانور، شیر ہم سے طاقتور، درندے طاقتور، انسان نے ان کو قابو کر لیا. تکنیکیں، منصوبے، جوڑ توڑ کے سمجھوتے، جس کی وجہ سے لوگ، یہ مخلوق انسان کے سامنے ساری سرنگو ہو گئی. انسان کو بلند مقام مل گیا، اور پھر اس سے بھی بڑا آسمانی رشد و ہدایت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. بار بار کتابیں بھیجی، بار بار انبیاء بھیجے، بار بار اپنے نیک بندے بھیجے، کہیں بھٹک نہ جائیں، کہیں اپنا آپ بھول نہ جائیں. اور روحوں کا نظام اللہ نے پوچھ لیا تھا، لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہاں جی تو ہمارا، بلا تو ہمارا رب ہے. اللہ نے کہا پھر گواہ رہنا، جب میں زندگی وجود بخشوں گا، میری روح بھی آپ کی روح، انبیاء کی روح، نیکوں کی روح، بدوں کی روح، ساری جمع تھی. اللہ نے پوچھ لیا تمہارا رب کون ہے؟ اللہ جی تو ہمارا رب. اس نے دنیا میں بھیجا، سب کچھ دیا. اب ہم پہ ہے کہ اللہ کی پہچان کریں، اس کی معرفت پہچانیں، معرفت کو جانیں، اس کی پہچان کریں،
اس کا تعارف کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حمد ثنا کریں، اپنے اپنے ایک ایک انگ میں، ایک ایک جسم میں، اپنے چلنے اور پھرنے میں، بولنے میں، اٹھنے میں، سونے میں، اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی معیشت میں، اپنے آنے اور جانے میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، جب بھی چاہیں، جس وقت چاہیں مولا کو یاد رکھیں۔ مولا کریم آپ کو یاد رکھے، جس نے سب کچھ عطا کیا، اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم یاد رکھیں۔ اور پھر اس میں نعمتوں کا اللہ تذکرہ فرماتا ہے، فیہا فاکہۃ، پھل ہم نے دے دیے، کتنے عجیب عجیب پھل، سردیوں میں گرم، اور سرد دونوں۔ اب آم گرم ہے، گرم پھل ہے، گرمیوں میں اللہ نے دے دیا، حالانکہ عقل کہتی ہے نہیں، سردیوں میں ہونا چاہیے۔ بیلیں بنا دی، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں، ان پہ بڑے بڑے تربوز لگا دیے، سرد اور گرم میں بنا دی۔ ہم سمجھتے ہیں یہ تو درخت پہ ہونے چاہیے، آم چھوٹا سا ہے، بڑے درخت پہ لگتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی قدرت ہے کہ اتنے سے بیج سے بڑے بڑے درخت بنا دے۔ آپ کا اور میرا کمال کیا ہے؟ آپ اور میں بس صرف بیج ڈالتے ہیں، بلکہ یہاں ہے پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، نہ کسی نے بیج ڈالا، وہاں اللہ نے درخت پیدا کر دیے، بے شمار پیدا کر دیے، جھاڑیاں پیدا کر دی، بغیر کسی نے، نہ کسی نے پانی لگایا، نہ کسی نے آب پاشی کا نظام بنایا، نہ کسی نے وہاں ہل چلایا، نہ کسی نے وہاں کوئی بھی محنت کی، اللہ نے وہاں ہرا بھرا کر دیا بغیر کسی کی محنت کی۔ ہمارا کیا کمال ہے؟ ہم ایک بیج ڈالتے ہیں، اس بیج سے اللہ درخت بناتا ہے۔ ہمارا کیا کمال ہے؟ وہ بیج چاہے وہی مرجا جائے۔ ہم کیا محنت کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں جی، زمین میں کچھ نہ کچھ جگہ بناتے ہیں، یہاں سے یہ اپنی کومپل نکالے، اپنی جڑ پکڑ لے، یہ ہم کرتے ہیں۔ وہ چاہے تو یہ بھی نہ ہو، اور چاہے تو کھڑی کھڑی فصل، سیلاب آئے، ختم ہو گیا، وہ اللہ غصہ کرنے پہ آئے، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ختم کر دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہ ہو، آگ برسا دے، وہ اندھی چلا دے، اندھیری راتیں بنا دے، دیکھ نہ سکے، نہ کر نہ سکے، نہ کچھ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے فیہا فاکہۃ، میٹھے پھل، ترش پھل، پھیکے پھل، تاکہ پتہ چلے زبان کا ذائقہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ بعد ایسے ہیں جن کی زبان کا ذائقہ اللہ نے چھین لیا، نہیں کھا سکتے، کئی ایسے ہیں فلاں پھل نہیں کھا سکتے، موافق نہیں ہے، میرے جسم کے موافق نہیں ہے، میرا جسم سرد ہے، یہ گرم ہے، یہ پھل سرد ہے، میرا جسم گرم، میری طبیعت کے موافق نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں طرح طرح کے پھل بنا دیے، بے موسمی پھل، بے موسمی سبزیاں، اللہ کا شکر کیا کریں۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور کھجور، عرب میں عام طور پہ کھجور ہوتی تھی، اللہ نے اس کا خاص طور پہ ذکر فرمایا سب سے پہلے پھلوں میں، وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، ٹہنیوں والی، کومپلوں والی کھجوریں، کھجوروں کی بڑی قسمیں، ان کھجوروں میں اللہ نے برکت رکھ دی۔ وہ جو کھجوروں کے پالنے والے، کھجوروں کاشت کرنے والے، اللہ نے وہاں ان کو، اپنے نبی کے اس علاقے کو جسے عام حجاز کہتے ہیں، وہ بدوی علاقے میں رہنے والے بدوی لوگ جو کر کچھ نہیں سکتے تھے، اللہ نے وہاں ان کو اتنی ترقی دے دی، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں چشمے دے دیے، تیل کے چشمے، وہ کھجوروں والوں کو۔ اس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا۔ اور آج دنیا میں سب سے امیر وہ لوگ، پڑھے نہیں تھے، لکھے نہیں تھے، نہ پڑھ سکتے نہ لکھ سکتے، امی لوگ، ان کو اللہ نے دنیا کی امامت عطا فرما دی، مقام عطا فرما دیا۔ والحب ذو العصف والریحان، اللہ نے خوشبو، پھول، ایسے ایسے دانے دے دیے جن کو پیسے کیا سے کیا بن جاتا۔ اب روٹی ہے ایک، یہ دانے سے بنتی ہے، اس کو پیستے ہیں، آٹا بنتا ہے، پانی ڈالتے ہیں، اس کو پھر گھومتے ہیں، پھر روٹی تیار ہوتی ہے۔ وہ پاک ذات جو ایک ایک دانے سے کتنے کتنے دانے بنا دیتا ہے۔ اور یہاں پھر اللہ نے سب سے پہلے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نعمتیں، 3 نعمتیں شمار کے، پھل دے دیے، کھجور، دانے دے دیے، پھول دے دیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کون سی رب کی، اپنے رب کی نعمت کا تم انکار کرتے ہو، کسے تم جھٹلاتے ہو؟ کون ہے کائنات میں جو ان اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا سکے؟ اللہ کی نعمتیں بے شمار۔ وہ جب آدمی دیکھتا ہے سبحان اللہ، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، جب آدمی دیکھتا ہے، نظر دوڑاتا ہے، لمبے لمبے پہاڑوں کو دیکھتا ہے، یہ راستوں کو دیکھتا ہے، ریتلے علاقوں کو دیکھتا ہے، صحراؤں کو دیکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اتنی پاک ذات،
اتنی منزہ ذات، اور بنایا کس کو؟ مالک انسان کو، مجھے اور آپ کو بنایا۔ ہماری کیا وقت تھی کہ ہم دنیا میں کسی کام کے ہوتے؟ وہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قطرے سے بہترین وجود بخش دی ہے، جس نے وہاں آنکھیں لگا دی دیکھنے کے لیے، سبحان اللہ، وہ زبان لگا دی بولنے کے لیے، لعاب دے دیا، چبانے کے لیے دانت دے دیے، وہ سوچنے کے لیے دماغ دے دیا، سر پہ بال دے دیے، کان دے دی، سبحان اللہ، اس کی یہ قدرت۔ اس نے جسم بنایا، ہڈیاں نصب کر دیں ناخنوں کی صورت میں، دانتوں کی صورت میں، کہاں یہ ماس، یہ چمڑا، بشر، اس میں کہاں کیا کچھ فٹ کر دیا، بہترین صورت بنا دی۔ اس اللہ کا حق ہے، فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے، تکبر کرو گے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے، اپنے رب کے سامنے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے، تکبر کرو گے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہاری تو ایک ایک سانس تم اپنے رب کے محتاج، جن بھی، انسان بھی، حیوان بھی، چرند بھی، درند بھی، اس کے کہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے روکنے سے سب کچھ رک جاتا ہے۔ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اسی لیے ہم کہتے ہیں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جٹاتے، تیرے لیے تعریف ہے، تیرے لیے ثنا ہے، تیرے لیے حمد ہے، تیرے لیے سب کچھ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی دنیا میں کمالات ہیں وہ تیری ذات کے طفیل سے ہیں، تیرے وسیلے سے ہیں، تو رب العالمین ہے، ہم تیرے بندے، ہم عاجز ہیں، تیرے سامنے التجائیں کرتے، پکاریں کرتے۔ اور پھر اللہ نے انسان کی حقیقت بیان کی، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے پیدا کیا بجنے والی مٹی سے، اور مٹی کو عربی میں کئی اس کے آتے ہیں، مثلا مٹی کو تراب کہتے ہیں، عام مٹی کو تراب کہتے ہیں، اس پہ پانی ڈال لیا جائے، تر کر لیا جائے، تین بولتے ہیں، اس میں بدبو آنے لگے اسے مسنون کہتے ہیں، وہ کالی ہو جائے اسے ہماون کہتے ہیں، وہ پھر بجنے لگ جائے اسے سلسال کہتے ہیں، وہ پک جائے اسے فخار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تراب سے، تین سے، ہماون سے، مسنون سے، سلسال سے، فخار سے، فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر جنوں کو پیدا فرمایا، جو صورتیں نظر آتی ہیں، نرم جسم نظر آتے ہیں، یہ سلسال سے پیدا ہوئے، فخار سے پیدا ہوئے۔ کبھی بھٹے میں آپ پکنے والے ان اینٹوں کو دیکھ لیں، ان پہ جب وہ وت آتی ہے، ان وہ مکمل خشک ہو جاتی ہیں، انہیں کہتے ہیں فخار، اس سے پیدا فرمایا انسان کو۔ اور خلق الجان من مارج من نار، جنوں کو پیدا فرمایا آگ کے شعلوں سے، آگ کے شعلوں سے۔ انسان، اللہ نے کہا سجدہ کر حضرت آدم کو، اور شیطان نے کہا میں نے نہیں کرنا، عزازیل نام ہے اس کا، عزازیل ابلیس کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اوپر ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، میں کیسے سجدہ کروں؟ اڑ گیا۔ اللہ نے کہا اخرج منہا، نکل جا، پھر تجھے میں نے قیامت تک مہلت دے دی۔ انسان کو پیدا کیا، حیوان کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا۔ رب المشرقین و رب المغربین، مشرقوں کا رب، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب، ہر وقت مشرق، ہر وقت مغرب، اس کا رب۔ فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو چلا دیا اور وہ چلتے ہیں آپس میں، بینہما برزخ لا یبغیان، آپس میں ایک پردہ ہے، وہ آپس میں نہیں ملتے، کھارا پانی میٹھا پانی نہیں ملتے، نظر نہیں آتا پردہ، لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جٹلاؤ گے؟ اور پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اب سمندروں میں سے موتی نکلتے ہیں، مرجان نکلتے ہیں، ہیرے نکلتے ہیں، جواہرات نکلتے ہیں، سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی۔ اللہ اکبر۔ فَبِآلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندر میں کشتیاں چلا دی، اللہ کہتے ہیں بلند کی ہوئی کشتیاں
جہاز چلا دیے سمندر میں، جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں کنٹینر ان پہ لاد دیے جاتے ہیں، پوری پوری بستی جتنے بڑے بڑے جہاز، وہ پورٹ بنا دیے انسانوں نے، بندرگاہیں بنا دی، وہاں رکتے ہیں، ہم فائدے اٹھاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک سامان آتا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور پھر اللہ نے جو کائنات کی حقیقت بیان فرمائی، ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، جو بھی دنیا میں پیدا ہوا وہ ختم ہونے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ میری اور آپ کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے کہ میں اور آپ فنا ہونے والے، ختم ہونے والے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی، اکرام والی، عزت والی، مقدس ذات، مطہر، منزہ، عرفہ، بالا، کائنات میں اس جیسی کوئی ذات نہیں، وہ نبی کیوں نہ ہو، اولیاء کیوں نہ ہو، وہ امتی کیوں نہ ہو، نیک کیوں نہ ہو، بد کیوں نہ ہو، فرشتے کیوں نہ ہو، حیوان انسان کیوں نہ ہو، اللہ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کسی کی کوئی وقت نہیں۔ اللہ ہے جو باقی رہنے والا، انبیاء بھی مر گئے، فوت ہو گئے، کوئی نبی باقی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ فرشتے ایک دن آئے گا ختم ہو جائیں گے، انسان جتنے ہیں مر جائیں گے، کل ہم نہیں تھے آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ آپ کی اس گلی میں بھی جنازہ اٹھا ہے، پرسوں کا جنازہ ہے، ایک آدمی اوپر سے گرتا ہے 4تھی بلڈنگ سے، نیچے آ کے مر جاتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس نوجوان کی طرح میں نے اور آپ نے بھی مرنا ہے۔ کوئی اپنے گھر میں اپنے بستر پہ مر جائے ہارٹ اٹیک سے، کوئی مر جائے شوگر کی بیماری سے، کوئی مر جائے تپدق سے، کوئی مر جائے ہیپاٹائٹس سے، کوئی مر جائے کسی حادثے میں، کوئی مر جائے اللہ کی طرف سے کوئی اور معدے کی وجہ سے، مر جائے کسی جنگ میں، مر جائے کسی گولی سے، مر جائے کسی خنجر سے، مر جائے کسی بم دھماکے میں۔ مرنا ضرور ہے، بچنا کسی نے نہیں ہے۔ یا آرام دہ موت آ جائے، آسان موت آ جائے، اچانک موت آ جائے، لمبی بیماری والی موت آ جائے، مر جانا سب نے ہے، باقی صرف اللہ کی ذات نے رہنا ہے، مقدس ذات نے رہنا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور فرمایا يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ سے کون مانگتا ہے؟ جو بھی زمین میں رہتا ہے، پرندے مانگتے، درند مانگتے، انسان مانگتے، حیوان مانگتے، کوئی بتوں کو اگر واسطہ بناتا ہے مانگتا پھر اسی سے ہے، کوئی بزرگ کو کسی کو واسطہ بناتا ہے مانگتا اسی سے ہے، کوئی کسی تصویر کو اگر واسطہ بناتا ہے مانگتا پھر اسی سے ہے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ ہر روز اللہ کی علیحدہ ہی حالت ہوتی ہے، علیحدہ ہی اللہ کی قدرتیں ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کو بادشاہ بنا دیا، کبھی اس بادشاہ کو اللہ نے تختہ دار پہ لٹکا دیا، کسی غریب کو امیر کر دیا، کسی امیر کو غریب کر دیا، کسی کو دانا بنا دیا، کسی کو بیوقوف بنا دیا، کبھی موسم اچانک بدل گیا، کبھی موسم بارش والا، کبھی خشکی والا، کبھی تری والا، کبھی کیا۔ اللہ کی نعمت کل یوم ہوا فی شان۔ گھر سے نکلتے لوگ روزی تلاش کرتے، راستے میں موت ہو گئی، کوئی ایسے ہیں کہ گھر بیٹھے ہیں اللہ وہاں رزق پہنچا دیتا ہے۔ سبحانک ما ھذا خلقت ما خلقت ھذا باطلا۔ رب کائنات نے کوئی چیز بھی بے جان، کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں فرمائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور آگے پھر اللہ کے چیلنج آگے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ۔ اے جنوں انسانوں، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہوں گے۔ کیسے لوگ بیٹھے ہیں کہ اللہ کو عاجز کر دیں۔ اللہ کہتا ہے کہتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں، اے انسانوں، اے گروہو، اے دنیا کی کائنات کی ترقی کے خواب دیکھنے والے کہ ہم اس کائنات سے کہیں اور چلے جائیں، مریخ کا وہ اپنا امیدیں بنا لے، مریخ پہ آبادی کر لے، چاند پہ آبادی کر لے، وہ فلاں فلاں سیاروں کا آباد کر لیں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، اس کائنات کے جو یا میں نے مدار بنا دیا ہے اس کو عبور نہیں کر سکتے۔ ہاں عبور کرو گے کسی دلیل کے ساتھ، اور وہ دلیل اللہ کریم کی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اگر تم اپنے مدار سے نکلو گے، اللہ کہتا ہے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ، تم پہ آگ کے شعلے برسائے جائیں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس آسمان کی حقیقت کو دیکھیں، کائنات میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا جو حقیقت کو دیکھ سکے، اللہ کہتا ہے اوپر سے آگ برسے گی اور فلا تنتصران، تم اپنی مدد نہ کر سکو گے۔ نحاس پھینکے گا، دھواں ہوگا، ایک آسمان کو دھوئیں کی صورت میں اللہ بنا دے گا۔ اگر کبھی انسان، حیوان میں سے، جنوں میں سے کوئی اس مدار سے باہر نکلنا چاہے جو اللہ نے زمین کا بنایا،
اللہ کہتا ہے وہاں سے تم عبور نہیں کر سکتے، اوپر سے اللہ کی قدرت نظر آئے گی، فلا تنتصران، اور پھر جب اللہ کی طرف سے وہ آگ چھوڑی جائے گی، پھر ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے، پھر بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آگے اللہ کریم نے پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اللہ فرماتا ہے ایک وقت آئے گا یہ آسمان جو آپ کو نظر آتا ہے بغیر ستونوں کے، یہ ہو جائے گا جیسے گلاب کا رنگ ہوتا ہے، جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، اللہ اس کو پھاڑ دے گا، آسمان جیسے گلاب کا پھول کھلتا ہے، آسمان ایسے لگے گا جیسے کھل گیا ہے، حالانکہ آسمان ختم ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر قیامت قائم ہوگی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، ایسا دن آئے گا کہ کسی انسان اور جن سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ نامہ اعمال ملیں گے۔ کتنے خوش بخت ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا، کتنے ہوں گے کہ ٹکٹ مل گئی جنت کی، وہ آئے گا ایک دوسروں کو، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، آؤ میرا پڑھو، میں جنتی، ابو بکر جنتی، فلاں جنتی، فلاں جنتی، یہ میرے رشتہ دار جنتی، بیٹا جنت میں میرے ساتھ، ہاتھ پکڑ کے جائیں گے، پورے خاندان جائیں گے، کلمہ گو سب کو دائیں ہاتھ میں اللہ پکڑا دے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، کسی انسان کسی جن سے نہیں پوچھا جائے گا۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ اگر کسی سے اللہ نے سوال کر لیا وہ بچ نہیں سکے گا، کوئی سمجھتا ہے میری زبان کی تیزی ہے، کوئی سمجھتا ہے میرے پاس بڑے دلائل ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی دلیل کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہریں لگا دیں گے، تکلمنا ایدیہم وارجلہم، ہم سے ان کے ہاتھ بول کے پوچھیں گے، ہاتھ بتائیں گے یہ کیا کرتا رہا، ان کے پاؤں بتائیں گے کیا کرتا رہا، ان کے کان بول کے بتائیں گے کیا کرتا رہا، ان کی آنکھیں بول کے بتائیں گی کیا کرتا رہا، ان کے ناک بول کے بتائیں گے کیا کرتا رہا، ان کے معدے بول کے بتائیں گے کیا کرتا رہا، اس کی کمر بول کے بتائے گی کیا کرتا رہا، اس کے گھٹنے، اس کے ٹخنے یہ بول کے بتائیں گے دنیا کہاں کہاں گزاری، کون کون سی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا، اللہ فیصلہ کر دے گا، کسی کو نامہ اعمال ملے گا بائیں ہاتھ میں، کسی کو پشت کے پیچھے سے ملے گا۔ یہ بدبخت آگے ہیں، دوزخ کی آگ، بڑے بڑے شعلے، بڑے بڑے پہاڑوں جیسے شعلے اس کے منتظر ہوں گے، یہ کہیں گے کاش یہ کائنات ختم ہو جائے، میری موت ہو جائے، آج مجھے نامہ اعمال نہ ملے، کوئی میرا نامہ اعمال نہ دیکھے۔ بیوی دیکھتی ہے خامد دوزخ میں جا رہا ہے، خامد دیکھے گا بیوی دوزخ میں جا رہی ہے، باپ دیکھے گا بیٹا آگ میں جل رہا ہے، بیٹا دیکھے گا باپ آگ میں جل رہا ہے، بہن دیکھے گی بھائی آگ میں جل رہا ہے، اپنے دوست دیکھیں گے میرا دوست دوزخ میں چلا گیا ہے، میری جنت کا کیا فائدہ ہے۔ کبھی دنیا میں رہتے ہوئے کبھی نہیں سوچا میرا دوست گمراہی پہ ہے، اسے ہدایت پہ لاؤں، اسے میں حق کی بات بتاؤں، کبھی نہیں سوچیں گے، صرف اس لیے کہ وقتی طور پہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر کسی کو نماز کا کہا، اگر کسی کو شرک کا کہا، اگر کسی کو توحید کا کہا، اگر کسی کو بدعت کا کہا، اگر کسی کو سنت کی بات بتائی، میرا دوست، میرا خاندان، میرا باپ، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اس دن اللہ کے حضور، اللہ کے جہاں، اللہ کے دربار، اللہ کے میدان، اللہ کے حشر میں وہاں کیا کریں گے کہ اللہ کہے گا کیوں نہیں اپنے بھائی کو تبلیغ کی، کیوں نہیں اپنے بھائی کو دین پہ لگایا، کیوں نہیں ماں کو بتایا، کیوں نہیں بہن کو بتایا، کیوں نہیں بھائی کو بتایا، کیوں نہیں اولاد کو بتایا، کیوں نہیں والد کو بتایا، کیوں نہیں رشتہ داروں کو بتایا، کیوں نہیں دوستوں کی رہنمائی کی۔ اس لیے ڈرتے ہیں تعلق خراب ہو جائے گا، فلاں بتایا یہ شرک کا کام ہے، دوست ناراض ہو جائے گا، باپ ناراض ہو جائے گا، بھائی ناراض ہو جائے گا کہ کسی غیر اللہ کی عبادت کر لی، کسی ستون کو پوج لیا، کسی تصویر کو بڑا بنا لیا۔ اس لیے بات نہیں کرتے معاشرے میں کہ انتشار پھیلے گا، یار امن سے رہیں گے، زندگی گزار کے چلے جائیں گے، اللہ نہیں پوچھے گا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا میری اولاد کے بارے میں، مجھ سے پوچھے گا میری بیوی کے بارے میں، مجھ سے پوچھے گا میرے والدین کے بارے میں، مجھ سے پوچھے گا میرے دوستوں کے بارے میں، مجھ سے پوچھے گا میری دوستی کے بارے میں، مجھ سے پوچھے گا میری یاری کے بارے میں، مجھ سے پوچھے گا میرے تعلقات کے بارے میں۔ کبھی لوگوں کو کیوں نہیں بتایا، کبھی معاشرے میں کیوں نہیں نکلے، انبیاء کے طریقے کیوں چھوڑے، تبلیغ کا راستہ کیوں چھوڑا، لوگوں کو نیکی کی تلقین کیوں نہیں کی،
اس لیے کہ میرے اپنے ناراض ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے جو حق بات کرتا ہے، جو اللہ کی اور دین کی بات کرتا ہے، رسول کی بات کرتا ہے، معاشرہ اس سے ناراض ہی ہوتا ہے، معاشرہ اس سے کبھی راضی نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ والا بن جائے، اللہ کے دین والا بن جائے اور قبر میں جا کے، حشر میں جا کے کامیابی حاصل کر لے۔ چاہے مانے کوئی بھی نہ، ساری زندگی لوگوں کو سناؤ، کبھی کسی کا ڈر نہ رکھو، کبھی لالچ نہ کرو، تبلیغ کرو اللہ کے راستے کی۔ بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، بٹ کے رہے۔ اور لوگ کہتے ہیں، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، کہ ماں باپ جو تھے، ہمارے بڑے جو تھے، کیا وہ گمراہ تھے؟ انہوں نے ان طریقوں کو کیوں نہیں پکڑا؟ آپ کہاں سے ہمیں حدیثیں سناتے ہو؟ آپ کہاں سے ہمیں یہ آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہو؟ ہمیں یہ حکایتیں کہاں سے سناتے ہو؟ یہ ترجمے کر کر کے کہاں سے سناتے ہو؟ میرا باپ تو اس راستے پہ نہیں تھا، میرا دوست تو اس راستے پہ نہیں تھا، میرا بھائی تو اس راستے پہ نہیں تھا، میرا قبیلہ کیا کہے گا، میری برادری کیا کہے گی؟ یاد رکھیے جو بندہ اپنے قبیلے سے، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے، اپنے علاقے سے اللہ کے لیے جھگڑتا ہے، اللہ کے لیے تبلیغ کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ساری کائنات کے سامنے اسے جنت کا ٹکٹ فراہم کریں گے۔ جو جو ماننے والے ہوں گے، جو اس کی تبلیغ پہ عمل کرنے والے ہوں گے، ان کا ثواب بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ جنت میں نبیوں کا ساتھ ملے گا، جنت میں نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا، جنت میں اہل بیت کا ساتھ ملے گا، جنت میں صحابہ کرام کا ساتھ ملے گا، جنت میں قرآن کا ساتھ ملے گا، وہاں مقام ملے گا، مقام محمودہ، رسول کی شفاعت نصیب ہوگی اور یہ جنت میں جائے گا، حوض کوثر پہ جام کوثر پیے گا، اللہ کے رسول کی شفاعت حاصل کرے گا، اللہ کی رضامندی حاصل کرے گا۔ کبھی مت سوچئے ہم کم ہیں، کتنی تبلیغ کریں گے کیا ملے گا، نہیں، کبھی صلہ کا کبھی امید نہیں رکھتے کہ لوگ کہیں گے واہ جی کیا بات کی ہے، کیا تبلیغ کی ہے۔ نہیں، تبلیغ ایسی چیزوں کی محتاج نہیں ہے، تبلیغ کا بدلہ اللہ دیتا ہے، پیسے ان چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ کوئی سمجھتا ہے دین فروشی کر کے، جیسے ہمارے ممبروں پہ دین فروشی ہوتی ہے، حق کو نہیں بتایا جاتا، رسموں کو دین بنایا جاتا ہے، مرگ کی رسمیں، شادی کی رسمیں، یہ روایات، یہ ہماری جی روایات ہیں، ان کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ دین ایسا نہیں ہے، دین اللہ کا نام ہے، دین رسول اللہ کا نام ہے، یہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی پتھر مارے تب بھی لا الہ الا اللہ، کوئی برا کہے تب بھی اللہ ایک ہے، اگر کوئی گالی دے تب بھی ہمارا مسلک، ہمارا اسلام وہ اہم ہے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کریم اسی پہ زندگی دے، اسی پہ موت عطا فرمائے، کبھی اپنا سر غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے، کبھی اپنے رسول کے علاوہ کسی کی بیعت نہ کریں، کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں، کبھی کسی فکر کے پیچھے نہ چلیں۔ ایک ہی فرقہ، ایک ہی گروہ جو اسلام کا گروہ ہے، مومنوں کا گروہ ہے۔ دنیا میں کتنے فرقے بن گئے یارو، کبھی دل پہ نہیں یہ چوٹ پڑی کہ اتنے لوگ اتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ نہیں، دین ایک ہے جو میرے رسول کا دین ہے، جو کتاب کا نام ہے، جو سنت کا نام ہے، حدیث کا نام ہے۔ یہ لوگوں نے طریقت نکالی، کسی طریقت کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی صوفیت کا کوئی وجود نہیں ہے، کسی رہبانیت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ چاہے ہوا میں کو اڑ کے دکھائے، کوئی سمندر پہ چل کے دکھائے، کوئی معجزات اور کرامات دکھائے، اللہ کی قسم ہے جو رسول کے طریقے پہ نہیں ہے، اللہ کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ جتنا نیک کیوں نہ ہو اسے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا دین خالص ہے، ان الدین ہی الاسلام، دین جو ہے وہ خالص اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، وہاں سے دین چلا ہے، اسی پہ زندگی ہے، اسی پہ موت ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔